مطلب دو بڑے لوگ ہیں، دونوں میں نے آپ کو لگائے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہمیں ترسا ترسا کر بھی پیسے کم کیوں دیتے ہیں. مطلب ہم ان سے اکثر پیسے مانگ لیتے ہیں، تو یہ توڑے توڑے کر کے ہمیں کبھی $50 کروڑ دے دی، کبھی $1 ارب دے دیا، تو یہ دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یار مطلب ہم انویسٹمنٹ کے لیے زیادہ مطلب ایزی فیل کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ فائدہ ان سے نہیں اٹھا رہے کہ وہ ہمیں پیسے تو دے دیتے ہیں لیکن کافی ترسا ترسا کر ہمیں پیسے دیتے ہیں. لازمی سی بات ہے بھائی، ان کے پیسے ہیں، وہ اپنی مرضی سے دیں گے. ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ یار پاکستان ہے تو مطلب یہ ساری چیزیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ ہماری چلتی تھی، سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں، ایون کویت میں، یہاں پہ ہماری بات سنی بھی جاتی تھی اور اس کو امپورٹنس بھی دی جاتی تھی. لیکن اب پچھلے اگر 5-7 سالوں سے یا 10 سالوں سے دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی، اور شاید تعلقات ان کے سب کے ساتھ اچھے ہیں. ہندوستان کے ساتھ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ سعودی عربیہ کے اتنے زبردست قسم کا تعلقات ہوں گے یا یو اے ای کے ہوں گے. بھائی ہو رہے ہیں آپس میں فوج کا مطلب جسے کہ ایکسچینج ہوتا ہے، ایکسرسائز، جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. ایک دوسرے کے نیشنل ڈیز پہ اپنے جو اسکواڈز ہیں، وہ فوجی دستے جو ہیں وہ جاتے آتے ہیں. تو یہ چیزیں کبھی کسی نے نہیں سوچی تھی. جو ہندوستان کا آرمی چیف ہے، انہوں نے پہلا وزٹ 2021 میں سعودی عربیہ کیا کیا، اور سعودی عربیہ کے آرمی چیف نے 2022 میں پہلا وزٹ کیا. تو یہ ڈیولپمنٹس یقیناً بہت امپورٹنس رکھتی ہے. ساتھ میں اسرائیل اور یو اے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ہنی مون پیریڈ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اسرائیل بھی بہت خوش تھا اس تعلقات سے، اور یو اے ای والے بھی بہت خوش تھے، لیکن کچھ چیزیں ڈس بیلنس ہو رہی ہے. اور کیا ہو رہا ہے، خیر تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ سعودی عرب کے جو کنگڈم ہولڈنگ کمپنی ہے، اس نے رشیا کے 3 انرجی کمپنیز میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کی. یہ سرمایہ کاری، یہ انویسٹمنٹ جو ہے اس سال فیبروری سے مارچ کے دوران کی گئی. روس یوکرین کی جنگ 24 فیبروری کو شروع ہوئی تھی، اور جنگ شروع ہونے اور اس کے بعد خاموشی سے یہ سرمایہ کاری کی گئی. بظاہر سعودی کمپنی رشین انرجی کمپنیوں کے گرتے ہوئے شیئرز خرید رہی ہے، مطلب جو ان کے ڈاؤن ہو رہے تھے کیونکہ دنیا نے اس کو بین کیا ہوا تھا، تو یہ سارا کچھ ہوا. کنگڈم ہولڈنگ کمپنی ارب پتی سعودی عرب کے جو رائل فیملی سے تعلق رکھنے والے پرنس الولید بن طلال کی یقیناً وہ آنر ہے. ان کے تقریباً 17% جو شیئرز ہیں وہ سعودیہ کے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ملکیت ہے. اس انویسٹمنٹ فنڈ کی سربراہی سعودی عربیہ کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کرتے ہیں. واضح ہے کہ سعودی عرب نے روس یوکرین جنگ کے بعد روس پر پابندیاں بھی نہیں لگائی ہیں. تیل کی بڑھتی قیمتوں سے سعودی عربیہ نے بہت کمائی کی اور انہیں روس یوکرین جنگ کا بہت فائدہ ہوا. یہ یروشلم پوسٹ نے خبر جو ہے یروشلم پوسٹ نے دی، اور سعودیوں کی طرف سے پورا دھیان دلوایا کہ دیکھو یہ خفیہ طور پر روسیوں کی مدد کر رہے ہیں. اصل بات یہ کہ ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، شاید ہمارے علاوہ سارے لوگ ہی کرتے ہیں. خیر اینی وے، یروشلم پوسٹ از اے لیڈنگ نیوز پیپر آف اسرائیل. اس کی خبر کا فوری جواب جو ہے وہ نیوز سائٹ بلومبرگ میں بھی آتا ہے، اور ایک رپورٹ چھپتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ سعودیوں نے اس سال امریکہ میں $7 بلین کی سرمایہ کاری کی ہے. یہ سرمایہ کاری پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے کی گئی. امازون، الفابیٹ، بلیک راک، جے پی مورگن اور ان کے علاوہ فیس بک اور پے پال اور دوسری بہت سی کمپنیوں میں سعودیوں نے سرمایہ کاری کی ہے. جو اعداد و شمار دستیاب ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی انویسٹمنٹ فنڈ نے جہاں سرمایہ کاری کی، ان شیئرز کی قیمت $3 ارب سے بھی کم ہو چکی ہے. یعنی سعودیوں نے ایک وقتی نقصان بھی برداشت کیا ہے. بھارت میں مودی حکومت آنے کے بعد ایک پالیسی وضع کی گئی کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک دہشت گرد ریاست کے طور پہ پیش کیا جائے، اور پھر اس سے پاکستان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کروائی جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں پاکستان کی ریپوٹیشن اتنی باہر خراب کر دی جائے کہ دنیا سمجھے کہ یہ ٹیررزم کرواتے ہیں، لہٰذا یہ ملک جو ہے اس سے اچھے تعلقات رکھنا مناسب نہیں. بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں دنیا میں، وہ سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف یوکرین کی جنگ چل رہی ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان، دوسری طرف آپ دیکھیں تو
ये फसाद चल रहा है, ताइवान स्ट्रेट में खासी कन्फ्रंटेशन है और ताइवान का झगड़ा चल रहा है। इन हालात में भारत ने कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे वो पाकिस्तान को बदनाम न करे या नुकसान न पहुंचाए। अभी ये हुआ कि भारत के ईस्टर्न कोस्ट, जहां पे पहले ही वहां पे कोई वाक़यात वगैरह टेररिज्म के हुए थे, वहां एक कश्ती, खाली कश्ती जिसमें कोई नहीं था, वो वहां पे फ्लोट करती नजर आई, साहिल के करीब आ गई और उसमें कुछ सामान पड़ा हुआ था और 2 क्लाशनकोफ राइफल मौजूद थी। अब ये एक मुअम्मा सा था कि कौन यहां छोड़ गया या कैसे आई। भारत ने फौरी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि फिर पाकिस्तान वही कर रहा है जो बॉम्बे का हमला हुआ था 2008 में। हालांकि उस वक्त भी बॉम्बे के हमले के बारे में पाकिस्तान ने कहा था कि ये हमारा काम नहीं है, और फिर उसके बाद जो तहकीकात हुई उसमें भी पता चला कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इवन एक जर्मन ऑथर ने किताब लिखी, 8 साल उसने तहकीक की इस पे, और 8 साल की तहकीकात के बाद वो इस नतीजा पे पहुंचा, जर्मन जर्नलिस्ट इस नतीजा पे पहुंचा कि ये इंडियन इंटेलिजेंस रॉ, CIA और मोसाद का मुश्तरका प्रोजेक्ट था। ये चीज़ आज छप के दुनिया के सामने है, लेकिन इसका इल्ज़ाम हाफिज सईद पे, और फिर अमेरिकन ने इसके ऊपर बड़ा इनाम रखा हुआ था। हाफिज सईद के ऊपर एक बहुत बड़े पैमाने पे उसके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया गया। ये भारत को खुश करने के लिए जो ज़रूरत थी, और ये ऑपरेशन किया इसी वजह से था, मोसाद ने, CIA और भारत ने मिलके, कि ये अमेरिका उस वक्त अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान को डू मोर कहा जाता था, और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने के लिए कि भारत में पाकिस्तान ने टेररिज्म कराया है, इसका इल्ज़ाम रख के पाकिस्तान को प्रेशराइज किया। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।